پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا، ایسا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن آخری کتاب ہے اور جو کہ آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ لہذا ناظرین، پہلے ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں تاکہ جو ہے لعلکم تعقلون، تاکہ وہ سمجھ سکیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کی جو زبان تھی اہل عرب کی، وہ عربی زبان تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو مخاطب کرنا تھا تو ان کی زبان میں قرآن کو نازل کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ لہذا ناظرین، اب یہ تو اللہ نے منتخب کیا کہ عربی زبان کو اور اس قوم کے اندر قرآن کے نزول کو، تو میں یہ اس پہ جب پڑھ رہا تھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا قرآن کی زبان۔ ناظرین، جب ہم زبانوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہر وہ زبان جو قدیم زبان ہے وہ آج آپ کو بہت ہی محدود نظر آتی ہے، جیسے عبرانی زبان، سریانی زبان، اور جو اولڈ گریک زبان تھی یونانی وہ زبان، یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ آپ کو بالکل یا تو مٹ گئی ہیں یا بالکل محدود ہو گئی ہیں، اور ان کے اندر بھی تبدل ہو چکا ہے۔ یعنی آج کی زبان اور آج سے 2000 سال پہلے کی زبان میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو زبان ہوتی ہے، یہ زبان وقت کے ساتھ ساتھ یا تو محدود ہوتی چلی جاتی ہے، یا اس کے اندر تبدل آ جاتا ہے، یا یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو عربی زبان ایک واحد زبان ہے جو قرآن کی جو زبان ہے 1400 سال پہلے اور آج بالکل اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوا، کوئی وقت کے ساتھ ساتھ یہ محدود نہیں ہوئی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں اور عربوں سے بات کریں تو عرب ان کی بات کو سمجھیں گے اور وہ عربوں کی بات کو سمجھیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جی وہ ایک دوسرے کی زبان کو نہ سمجھ سکے، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ زبان کے اندر یہ خاصیت ہے، اور جیسے اور زبانیں ہیں وہ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، عربی زبان کے اندر تبدل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان کو منتخب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تو ہو گیا کہ بھئی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب سے پہلی بنیادی جو آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو اولین درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں ناظرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ بیان کیا۔ تو آتا ہے کہ وہ اپنے غالباً ان کے چچا تھے یا چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئیں، جو کہ نصرانی مذہب کے تھے، نصارہ تھے، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ناموس ہے عربی زبان کے اندر تو یہ عزت کے لیے ہوتا ہے، آبرو کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم جو ہے وہ ہر
ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ناموس یعنی ناموس آپ لفظ اکثر سنتے ہوں گے, تو اردو میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عزت, آبرو, وقار, اور اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت ورقہ بن نوفل کہ یہ تو وہی ناموس ہے. اب یہاں پہ جو ناموس کیا مطلب, اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ بھئی وہ یعنی وہ فرشتہ جو قابل عزت ہے وہ اس پیغام کو لے کے آیا, یا یہ پیغام جو ہے وہ قابل عزت ہے. اور یعنی اور علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ یہ ناموس جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, بلکہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوا ہے, معرب ہو کر آیا ہے, اور یہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ تھا. اور یونانی زبان کے اندر جو ہے ناموس کہتے ہیں یعنی الہامی عبارت کو, وہ عبارت, وہ کتاب یا وہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو. اسی لیے توراہ کو بھی جو ہے ناموس کہا جاتا ہے یا موس کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے, تو مطلب یہ کہ یہ تو وہی کلام ہے جو اس سے پہلے اور انبیاء کے اوپر نازل ہوا. تو اب جب اس سے بات پتہ چلی کہ بھئی یہ کوئی اس کلام کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یہ الہ کے ساتھ ہے, رب کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ ہے. تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں, تو اب اس وقت میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت, جیسے قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی, وہ اس طور پہ ہوئی کہ ایک تو ان کی زبان کے اندر نازل ہوا, اور زبان بھی وہ کہ جو اتنی مضبوط زبان ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے, اور اپنی شناخت کے اعتبار سے, اپنی بقا کے اعتبار سے, کہ آج 1400 سال ہو گئے وہ بدلی نہیں ہے, اسی طرح قائم و دائم ہے. تو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حفظ کرنے کا معمول بنایا کہ آپ خود بھی یاد کرتے تھے, اور آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو بھی یاد کرواتے تھے کہ بھئی تم جو قرآن نازل ہوا پہلے آپ مردوں کی مجلس کے اندر اس کو بیان کرتے, پڑھ کے سناتے, اور باقاعدہ اس کو لکھواتے تھے اور باقاعدہ یاد کرواتے تھے, اور پھر اس کے بعد عورتوں کی جو ہے محفل کے اندر, مجلس کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا تھا جو قرآن نازل ہوتا تھا, اور اس کو جو ہے لکھوایا جاتا تھا. اور اس کی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ الگ کی ابتدائی آیتوں میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, کہ کس کے ذریعے سے, قلم کے ذریعے سے. اب دیکھیں یہاں پہ جب قلم کا تذکرہ کیا تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ قلم کا استعمال کروایا جا رہا تھا یا کروایا جاتا تھا یا اس کا استعمال ہوتا تھا, اگرچہ بہت بڑے لیول پہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اس زمانے کے اندر جو شخص لکھنا جانتا تھا وہ شخص بہت ہی پڑھا لکھا شخص ہوتا. جیسے ہمارے ہاں کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی جو ہے وہ اس چیز نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ اس نے جو ہے یہ اسکالر ہے. تو اس زمانے کے اندر جو آدمی لکھتا تھا, جس کو لکھنا آتا تھا, وہ بہت ہی اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اور وہ پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا تھا. تو اب اس سے بات پتہ چلی کہ علم الانسان ما لم یعلم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. دیکھیں قلم کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے, اپنی یادداشت کو لکھتا ہے, اپنے تجربے کو لکھتا ہے, اور جو واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھتا ہے. جیسے جو تواریخ کی صورت کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے نا, کہ آج ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری لکھی گئی ہے تو ہم تک پہنچی ہے نا. تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی جو حضرات لکھتے تھے تو لکھنے کی وجہ سے ہی علم جو ہے وہ پاس آن ہوتا تھا اور تاریخ منتقل ہوتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلم کا استعمال کیا, اور سب سے پہلے جو کاتب وحی ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر تو اور بھی صحابہ کرام ہیں, لیکن یہ جو اہم جو کاتب وحی ہیں, اور حضور کے یہ متبنہ بھی ہیں, حضور کے یعنی بیٹے بھی ہیں, اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے, اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں. تو لہذا اب یہ طریقہ کار تھا, باقاعدہ لکھوایا جاتا تھا اور باقاعدہ جو ہے وہ یاد کروایا جاتا تھا. اور یاد کروانے کی ایک صورت کیا تھی کہ جب تک معراج کے واقعے پہ نمازیں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں, اس سے پہلے تو 2 نمازیں تھیں, تو باقاعدہ ان نمازوں میں پڑھوایا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا.
تو اب دیکھیں کہ جب 5 نمازیں ہوں گی تو 5 نمازوں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، لازمی قرار دیا کہ بھئی قرآن پڑھو، اور وہ زبانی پڑھنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یاد ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور آپ باقاعدہ جو ہے وہ حفظ کرتے تھے، کرواتے تھے، لکھواتے تھے، اور باقاعدہ پھر صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جو آپ کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے کیا کیا کہ 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا، 2 دفعہ، یعنی حضرت جبریل آتے تھے، قرآن آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، اس لیے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے ہیں ناظرین، تو اس وقت حضرت جبریل نے قرآن کو بھی نازل کیا، یعنی آپ کے پاس لے کر آئے اور وحی کو لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ 2 کام اور کیے تھے، اور وہ کیا تھا، ایک تو آپ کو وضو کرنا سکھایا، کہ بتایا کہ بھئی وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ، اور دوسرا نماز کا طریقہ، کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، کیسے رکوع کیا جائے گا، کیسے سجدہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی تھا، اللہ کا کلام تھا، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے ہی یہ 2 چیزیں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ تو لہذا ناظرین وجہ یہی تھی کہ تاکہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو جائے سینوں کے اندر، تو یہ بنیادی سبب بنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، تو آپ بتاتے تھے کہ اس آیت کا مقام یہاں پہ ہے، اس سورت کو آپ نے یہاں رکھنا۔ دیکھیں کہ یہ جو سورہ علق ہے، یہ تو 96ویں سورت ہے، اما پارے میں ہے، اور قرآن کی 96ویں سورت ہے، اور قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، تو لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہیں، تو اور یعنی ترتیب کے اعتبار سے 96ویں ہیں۔ تو اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا، ایسا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور جو کہ آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب بھی ایسی کی جو قیامت تک کے لیے ہے، اور جو آخری کتاب ہے اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو لہذا 23 سال کے اندر نجمن ضرورتاً تنزیلاً، جیسے جیسے ضرورت تھی قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، اور قرآن جیسے حالات اس کا بھی ایک شان ورود ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر قرآن کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جنگ یمامہ ہوئی۔ دیکھیں جنگ یمامہ جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسیلمہ ابن کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور بہت بڑے قبیلے کا سردار بھی تھا، تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، اور اس لشکر کے اندر 6000 کے قریب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس میں سے کئی سو جو تھے وہ حفاظ کرام تھے۔ جب کئی سو حفاظ شہید ہو گئے، اور حضور کی زندگی میں ہی 70 جو حفاظ تھے وہ شہید کر دیے گئے ایک موقع کے اوپر، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ بھئی اب اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم اب قرآن کو ایک مصحف کی صورت دے دیں، ایک کتابی صورت دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی کیونکہ اب اس کی ضرورت ہے، کیونکہ حفاظ کرام جو ہے وہ تو دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ کرام جو ہے وہ انتقال کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے حالات ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اور بھی علاقوں سے آ رہا تھا کہ بھئی اس طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے، کیا صورتحال اختیار کی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کی باقاعدہ بیٹھک ہوئی، اور آپ نے ان کو سمجھایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا اور ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب پھر وہ پورے مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جب وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے
تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیشن بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.